السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفسیر میں ہم نے اپنی لاسٹ آیت نمبر 102 کو دیکھا تھا جو ہم نے مکمل کی تھی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مشکل آیتوں میں بھی ہے، یعنی ان کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے اسباق کو سمجھنا جو ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تو وہ شیاطین کے کاموں میں لگ گئے، شیاطین کی پیروی کرنے لگے اور ان چیزوں پر چلتے تھے جو شیاطین ان پر پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ جادو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو شیطانی عمل ہمارے دلوں میں بس جاتے ہیں اور ہم اس عمل کے ذریعے آخرت بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں اور ان کے ذریعے ہمیں بھی، کیونکہ آج ہم بھی چاہیں کتنے بھی خیال کر لیں لیکن پھر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ یا مسلمانوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کا آج خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، یہاں پر وہ سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں، لیکن ان میں ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت خطاب کے حساب سے عام ہے، یعنی سب کے لیے ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کل کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا دنیا کی کچھ مفادات کی خاطر، کچھ فائدوں کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ کہ ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اگر اللہ کا خوف ہوتا، اپنے آپ کو بچانے کی چاہ ہوتی، تو ہم کبھی بھی ان کاموں وہ کام جو شیطان کرتے ہیں یا جو شیاطین کے ساتھی کرتے ہیں وہ کام کبھی نہ کرتے۔ تو جب ہم سے یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو ہم شیطانوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، ایک ایمان اور دوسری تقویٰ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش اگر وہ سب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقویٰ اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو ان کے لیے اجر ہوتا۔ یہ مثوبۃ لفظ آپ اس کو نوٹ کر لیں، ایک لفظ ہوتا ہے مفعول، اس حساب سے یہ جو لمثوبۃ ہے یہ مفعول ہے، اور یہ جو تا ہے اس پر، یہ اس تا کی وجہ سے مونس لفظ ہے، ایک تو مفعول اور دوسرا مونس لفظ، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے بہت بڑا اجر۔ اس کو ہم خالی اجر نہیں کہیں گے، کبھی کبھی مونس لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ کثرت دکھانے کے لیے، یعنی اس کا ترجمہ ہم ایک اجر کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ کئی اجر کے ساتھ کریں گے۔ تو اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو انہیں کئی اجر ملتے، من عند اللہ، خاص اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر یہ جو من ہے اس کو عربی زبان میں من زائدہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا ورڈ، اور عربی زبان میں اگر اللہ کی کتاب میں خاص کر کوئی ایکسٹرا ورڈ ہو تو اس کے اور زیادہ خاص معنی نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر من عند اللہ سے مراد خاص اللہ کی طرف سے، یعنی اس من زائدہ کا ترجمہ ہم خاص کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر اگر اللہ کہتے عند اللہ تو یہاں سے خاص کا ترجمہ نکل جاتا، یا کہتے من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو اس سے بھی خاص کا ترجمہ نکل جاتا، جبکہ اب یہاں پر ہے من عند اللہ، یعنی وہ کئی زیادہ اجر پاتے خاص اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیرن، یہ ان کے لیے خیر ہوتا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اجر جو وہ حاصل کرتے۔ اور یہاں پر یہ جو خیر ہے یہ کوئی پاسٹ کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ اس میں وہ اس طرح کا جملہ ہے کہ یہ مستقبل کو بیان کرے، بلکہ یہ حال بیان کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اگر تم اس طرح سے کی چیزوں سے نکل آؤ گے اور ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے اور شیاطین کے کاموں سے نکل آؤ گے، تو تمہارے لیے ابھی بھی یہ راستہ ہے کہ تم خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی اجر پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ یہاں پر وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر خاص بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں اس لیے ہی بتایا ہے تاکہ ہم اس سے اسباق حاصل کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آج بھی ہم سحر، جادو، جھاڑ پھونک اس طرح کی چیزوں سے نکل آئیں اور خاص توکل اللہ پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹ نہ دیں، اس کو صحیح سے تھام لیں، اس کو سمجھنا شروع کریں، تو آج ہمارے لیے بھی خاص اللہ کی طرف سے اجر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر ہم ایمان بھی لائیں اور ہم تقوی بھی اختیار کریں
اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں لو کانو یعلمون، ایک علم ان کے پاس آلریڈی تھا جو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، اور وہ علم تھا ان کے پاس یہ کہ اگر انہوں نے ہاروت اور ماروت کا علم حاصل کر لیا تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک علم ان کے پاس آلریڈی موجود تھا، اور یہ ایک دوسرا علم اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر تم اس روش سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے بچ جاؤ، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خاص اجر ملے گا۔ یعنی کہ ایک علم جو ان کے پاس تھا جس کے ذریعے آخرت انہوں نے تباہ کر دی، ایک علم جو اللہ انہیں دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ حاصل کرو گے تو اللہ کی طرف سے بھلائیاں پاؤ گے۔ تو علم کے دو طریقے ہوئے نا، ایک شیطانی علم یا ایک وہ علم جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا اجر ان کے لیے بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے۔ بلکہ بہتر ہوتا نہیں، یہاں پر بہتر ہے ان کے لیے آج بھی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 104 میں، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس لیے مخاطب کر رہے ہیں، ویسے یہ شروع بنی اسرائیل سے ہوا تھا، یعنی کہ پچھلے ہم 8 رکوع سے بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اب بھی ان کے بارے میں ہی آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کا اثر ان پر بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ اب اپنا خطاب، اپنا بات کرنے کا رخ ایمان والوں کی طرف کر رہے ہیں، یعنی ہماری طرف، کیونکہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں اس طرح کے الفاظ ملے نا، تو ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کوئی ہدایت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی یہاں پر کہہ رہے ہیں اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہنا۔ یہ رائنا کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہمارے اوپر توجہ کیجیے، ہمیں دیکھیے، ہماری طرف رعایت کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور وقولوا انظرنا، بلکہ تم اس کی جگہ کہو انظرنا، ہم پر نظر کیجیے، ہم پر دھیان کیجیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو علم دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، یا قرآن پاک کی آیتیں سناتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے فرمان سناتے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں منافق بھی موجود ہوتے تھے اور یہود بھی موجود ہوتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں زیادہ تر ہدایت کے لیے سننے نہیں آتے تھے، بلکہ ان کی مذاق اڑانے کے لیے سننے آتے تھے، یا اس میں کوئی نقص نکالنے کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے آتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا جائے۔ تو اس بیچ میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی کہہ دیتے تھے رائنا، یعنی کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، رائنا، آپ ہماری طرف رعایت کریں، یعنی تھوڑی توجہ ہماری طرف بھی دیں اور ہمیں دوبارہ سمجھائیں۔ یہ تو ان کی نیت خالص تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں بہت خالص نیت سے سنتے تھے، لیکن اس رائنا لفظ کا غلط استعمال کرتے تھے یہود۔ وہ اس لفظ کو بدل کر 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں تفسیر میں، جو کہتے تھے ایک تو رائنا، رائنا یعنی عین کو کی زیر کو تھوڑا کھینچ کر اگر ہم پڑھیں تو رائنا کی جگہ سے ہو جائے گا رائنا، رائنا، جبکہ ان دونوں میں اتنا خاص فرق نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک اور دوسرا لفظ وہ تھا رائنن، ایک رائنا اور دوسرا رائنن یعنی کہ تنوین کے ساتھ۔ رائنن کا مطلب ہوتا ہے احمق، بیوقوف، اور رائنن کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ ویسے رائنا لفظ استعمال ہوتا تھا عیسائیوں میں یا کچھ اور لوگوں میں، کچھ اور گاؤں کے لوگوں میں، ایک خاص جو سردار ہوتا ہے نا ان کے لیے، لیکن یہود کے یہاں یا عربوں کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا چرواہے کے لیے، یعنی کہ اس طرح جیسے آپ کسی کو انسلٹ کر کے اس کے پیشے سے بلائیں۔ مثلا ایک مزدور، ایک غریب آپ کے سامنے کھڑا ہے کوئی، آپ اسے نام سے نہیں بلاتے بلکہ آپ اسے کہتے ہیں مزدور، اے مزدور ادھر آؤ، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی ایسا پیشہ جو آپ کی نظر میں حقارت زدہ ہو، آپ نے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، تو اس سے آپ اسے بلائیں۔ جیسے کبھی کبھی ہم
दोस्त एक साथ बैठे होते हैं, तो कोई दोस्त हमें सर्व करती है, तो हम उसे कहते हैं वेटर इधर आओ, वेटर इधर आओ, यानी कि हम उसे मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा काम ये है। तो इसी तरह ना यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक नबी कह रहे हैं कि वो एक नबी है, दावा करें, जबकि उनकी असल क्या थी कि वो खुद चरवाहे थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी महफिल में वो गलत लफ्ज से बुलाते थे, जबकि यही लफ्ज सही मायनों में भी इस्तेमाल होता था। इससे क्या पता चलता है हमें, जो ड्यूअल मीनिंग अल्फाज होते हैं ना, जो ऐसे अल्फाज जिनकी दो माने निकलती हैं, ऐसे अल्फाज कहना हमारे शरीयत में दुरुस्त नहीं है। यानी ये एक इतनी अहम बात है जो अल्लाह ताला खुद हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम ऐसा ना करना, यानी कि कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करो जिसके दो मतलब निकलते हैं। एक, अगर आप किसी को कहें तो उसको बुरा लगे और आप कहें कि मैंने ये तो नहीं कहा, तुम्हारे खुद कान खराब हो गए हैं, तुमने गलत सुना है। यहूद इस तरह करते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबान को मोड़कर रॉइना की जगह रॉइना या फिर रॉइनन इस तरह कहते थे, तो जो सामने बैठे होते थे सहाबा, वो कहते थे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये गलत लफ्ज है। तो वो कहते थे हमने तो रॉइना ही कहा, तुमने गलत सुना, तुम्हारे कान खराब है। तो इसी तरह आज हमारे इर्द गिर्द भी होता है। अगर आपको याद हो, खासकर हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इस तरह के कई सारे अल्फाज खूब जानती है। इस वक्त भी आपके जहन में बहुत सारे अल्फाज आपके जहन में घूम रहे होंगे, जो अगर हम एक तरह से इस्तेमाल करें तो उनका मतलब अच्छा निकलता है, लेकिन अगर दूसरी तरह से इस्तेमाल करें तो उसका मतलब बुरा निकलता है या गलत निकलता है। कभी कभी तो हम अपने साथ बैठे बैठे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जिनके जो माने निकलते हैं वो इंतहाई बेहया और बेशर्मी के होते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके हंस रहे होते हैं और टहक रहे होते हैं और हम उनको बुरा नहीं समझते, जबकि अल्लाह ताला की नज़र में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर अल्लाह ईमान वालों से, एक तो आम तौर पर सहाबा से और खास तौर पर सहाबा से और आम तौर पर हम सब से कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहा करो, वक़ूलु ज़ुरना, बल्कि उसकी जगह एक बेहतर लफ्ज है जिसके कोई ड्यूअल मीनिंग भी नहीं निकलते, डबल मीनिंग्स भी नहीं निकलते, वो है उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नजर कीजिए, हमारी तरफ देखिए, यानी हम पर भी तवज्जो दीजिए। और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्माऊ, गौर से सुनो, यानी जब तुम गौर से, अच्छा यहाँ पर गौर नहीं है, अगर गौर होता तो ये होता इस्तमिऊ, जब यहाँ पर बीच में ता आ जाती तो इसका तर्जमा होता गौर से सुनो, यहाँ पर इसका तर्जमा गौर से नहीं होगा। सही है, गौर को यहाँ पर हटा दें क्योंकि गौर के लिए इस्तमिऊ इस्तेमाल होता है, वस्माऊ बल्कि तुम सुनो। यानी कि यहूद को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तो एक बार में सुनते ही नहीं थे, तो तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि आप हमारी तरफ रियायत करें, बल्कि ये लफ्ज़ तुम इस्तेमाल इसलिए करते हो ताकि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लफ्ज़ कह सको। तो वस्माऊ, तुम सुनो, पहले सुनो, फिर तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, ऐसे काफरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्यों? और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हें काफरीन क्यों कहा, जबकि वो तो यहूद थे, बनी इसराइल थे। तो काफिर होता ही वो है जो अल्लाह ताला के अहकामात को ना माने, जो अल्लाह ताला की ना माने, अल्लाह के रसूल की बेहरमती करना, उन्हें गलत लफ्ज़ से पुकारना और उनका इनकार करना अल्लाह ताला के नज़दीक कुफ्र ही है, और ऐसे काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम है। और जब हम अल्लाह ताला के किसी अहकाम को नहीं मानेंगे तो हम भी इसी लिस्ट में आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनमें से ना करें। ए ईमान वालों, रॉइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुरना कहो, और बात सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू, हरगिज पसंद नहीं करेंगे जो काफिर हैं, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से भी, वलल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से भी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो गिरोहों में से कुछ लोगों को अलग किया है। यहाँ पर मिन की वजह से ये तर्जमा करेंगे कि कुछ लोग अहले किताब में से हैं और कुछ लोग मुशरिकीन में से हैं। अहले किताब यानी कि यहूदी,
اور مشرکین یعنی کہ مکہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو مشرکین کا مطلب ہے مکہ کے لوگ جو شرک کرتے ہیں اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں مانی، تو ما یود الذین کفروا، یہ کافر ہے۔ پہلی بات ان کے بارے میں سمجھ لیں، یہ کافر ہیں یعنی یہ کفر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرک کے ساتھ ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یود الذین، ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ کیا پسند نہیں کریں گے؟ ان ینزل علیکم من خیر، کہ نازل ہو آپ پر کوئی بھلائی۔ یہاں پر من سے مراد کوئی بھی بھلائی ہے، کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں پر بھلائی سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو کئی ساری بھلائیاں ہیں جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، اور سب سے بڑی بھلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ تو یہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کوئی لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھلائی ملے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک بات کو سمجھیں، مدینہ کے لوگ جن کے ساتھ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے ہیں اور جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کئی سال پہلے یعنی کئی سالوں سے رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک لوگوں کے ساتھ آپ بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، بلکہ بچپن سے رہ رہے ہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا خرید و فروخت سب ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اور ان لوگوں کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ آپ کے لیے بھلائی پسند نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کے اندر خیر ہوتی ہے، اگر آپ اچھا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے سال ساتھ رہے ہیں، بچپن سے ساتھ کام کیا ہے، بڑے ساتھ ہوئے ہیں، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے دشمن ہو جائیں کہ کوئی بھلائی نہ چاہے؟ تو یہ خیال آتے تھے صحابہ کے اندر۔ وہ صحابہ جو مدینے میں اہل کتاب کے ساتھ بچپن سے رہتے آتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اہل کتاب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، آخری کتاب کو نہیں مانتے، لیکن وہ ہمارا برا نہیں چاہیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ان کی آنکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین میں سے بھی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے لیے کوئی بھی خیر پسند نہیں کریں گے۔ وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ آپ کو آپ کی رب کی طرف سے رحمت ملے، اور اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے، جس پر چاہے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی مسلمان ہونا ہے، دین اسلام دینا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دینا ہے، اور ان کو ہم تک پہنچانا ہے، یعنی ہمارے بیچ میں رکھنا ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ کافر لوگ اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ آیت اہم ترین ہے۔ اس آیت کو گہرائی سے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس آیت کا تعلق ٹاپک ناسخ اور منسوخ سے ہے۔ یہ قرآن پاک کا بہت اہم اور بہت ہی گہرا ٹاپک ہے، اس کو ہم نے دھیان سے سمجھنا ہے، صحیح ہے؟ ناسخ اور منسوخ کے پہلو کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک پوائنٹ کو سمجھیں۔ دیکھیں، ایک جگہ ہے آپ کے پاس، آپ نے اس پر ایک بلڈنگ بنائی، موقع اور محل کے حساب سے یا اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ نے بلڈنگ بنائی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے آپ اس بلڈنگ کو ڈھا دیتے ہیں کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے، یا کیونکہ کوئی اور وجہ ہے، تو کسی بھی وجہ سے جب آپ نے وہ بلڈنگ وہاں سے ہٹا دی تو اسے ہم کہتے ہیں یہ بلڈنگ اب منسوخ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ یہاں سے مٹ گئی، یہ یہاں سے ڈہ گئی۔ تو مٹا دینا، ڈھا دینا، ختم کر دینا، اسے کہا جاتا ہے منسوخ۔ لیکن اب تو جگہ خالی ہو گئی، اس جگہ پر اب کیا کرنا ہے؟
تو اگر آپ اس جگہ پر ایک اور نئی بلڈنگ بنائیں گے تو یہ اس پہلے والے بلڈنگ کی ناسخ ہو گئی، یعنی پہلے والی بلڈنگ منسوخ ہو گئی اور نئی بلڈنگ اس کی ناسخ ہو گئی، اس کی جگہ پر آ گئی. صحیح ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک آیت، ایک حکم نازل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حکم مٹا کر اس کی جگہ ایک اور حکم نازل کرتے ہیں. اب کیونکہ ان آیات کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، ہم پیچھے سے تمام ٹاپکس بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کا بھی بنی اسرائیل کے ساتھ گہرا تعلق ہے. دیکھیں وہ کیسے. جب بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو ان کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا تھا، یہ ہم نے پچھلی آیت سے جانا. وہ جب آتے تھے تو ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا، انہیں ایذا دینا، انہیں تکلیف پہنچانا ہوتا تھا یا الٹے سلٹے سوال کرنا ہوتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں احکامات سناتے، حکم سناتے، تو بیچ میں کچھ باتیں ایسی آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے کرنے کا حکم دیا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب ایسا نہیں کرنا، اب یہ کرنا ہے. دیکھیں قرآن تو مکے سے نازل ہونا شروع ہو گیا تھا نا، 10 سال مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس وقت کہا گیا تھا کہ اس میں نفع بھی ہے، لیکن اس میں جو گناہ ہے وہ نفع کے پہلو سے بہت زیادہ ہے، نقصان نہیں، گناہ فائدے سے زیادہ ہے، حرام نہیں قرار دیا گیا. اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر اس حکم کو مٹا کر جو نفع والا تھا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا سورہ مائدہ میں کہ اب تم رکتے ہو یا نہیں رکتے. اس کے علاوہ دوسری مثال سمجھ لیں. دوسری مثال ہے ہمارے پاس عدت کی آیات. آپ کو پتا ہے اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو، اس بیوہ کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، لیکن اس عدت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری کیا تھا، اور وہ حکم تھا کہ اس بیوہ کو آپ نے 1 سال تک اس شوہر کے گھر، یعنی جو شوہر اس کا مر چکا ہے اس کے گھر میں رہنے دینا ہے، اسے اچھا کھانا پلانا ہے. اس کے بعد وہ جیسے چاہے جہاں چاہے چلی جائے. انشاءاللہ یہی ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے. پھر اس آیت کو، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اس کی جگہ پر ایک اور حکم آیا کہ کسی بھی عورت کی جو بیوہ ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی ان 4 ماہ 10 دن میں وہ کسی سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک یہ عدت مکمل نہ ہو جائے. وہ جو 1 سال کی مدت تھی اور اس میں خرچہ وغیرہ دینا تھا وہ اب ختم ہو گئی. تو جب ہم ان آیات پر چلیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم تفصیل سے جانیں گے. فی الحال ابھی جو ٹاپک آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس پر غور کریں. یہ ٹاپک ہے ناسخ اور منسوخ کا، یعنی ایک حکم کو مٹانا اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم لانا. تو بنی اسرائیل کو یہ مسئلہ تھا کہ اللہ سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی یہ کیسا رب ہے جو پہلے ایک حکم دیتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ حکم درست نہیں ہے، اس کی جگہ پر یہ ہونا چاہیے. یعنی رب تو وہ ہوگا نا جس کو ہر چیز پہلے سے پتا ہو، پہلے سے ہی اسے معلوم ہو. تو انہوں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کے اوپر یا اللہ کے احکامات کے اوپر نقطے نکالنا یا سوالیہ نشان کرنا شروع کر دیے تھے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا اس طرح سمجھیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اس کی مین وجہ کیا ہے، پہلے آپ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں، پھر ہم مزید سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم کوئی بھی آیت نہیں مٹاتے، نہیں ختم کرتے، او ننسیہا یا اس کو نہیں بھلاتے، بلکہ ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلیہا یا اس جیسی ہی لاتے ہیں. یعنی یہ ہماری سنت ہے کہ ہم اگر کوئی آیت مٹاتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتی ہے، اس کا بھلانا یا مٹانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی جگہ پر بہتر لائیں یا اس جیسی ہی لائیں. تو جب اس جیسی ہی لانا ہوتا ہے یا بہتر لانا ہوتا ہے تو اللہ پہلے ہی بہتر کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک مریض آئے اور آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں تو کیا آپ اس مریض کو، اگر اس کی بیماری خطرناک ہے تو ہلکی پھلکی دوائیں دیں گے یا خطرناک بیماری کے حساب سے؟ خطرناک بیماری کے حساب سے. لیکن جب وہ خطرناک بیماری 1 ہفتہ یا 1 ماہ میں دوائیاں لینے کے بعد اب بہتر ہو رہی ہے
تو کیا اب بھی اس کو ان خطرناک بیماریوں کی دوا لگانی ہے؟ نہیں، اس کی دوا اب چینج ہونی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایک بہت بڑی بیماری ہو، ایک بڑا مرض جو آپ کے اندر گھر کر چکا ہو، اس کے لیے تھوڑا علاج بھی سخت ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ مرض ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے لیے جو علاج ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ ہمیں بہت اچھی طرح جاتا ہے، بہت اچھی طرح۔ ہمارے اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت کون سا حکم بہتر ہے اور کون سا حکم بہتر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم دیتے ہیں، پھر جب لوگ اس حکم کو صحیح سے سمجھ جاتے ہیں تو اس کی جگہ پر اور اس وقت ان کے لیے وہ حکم ہی بہتر ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ جب وہ تھوڑے اور ترقی کر جاتے ہیں اور انکریز ہوتے ہیں، جب ان کا فہم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب وہ عمل کے اور زیادہ قابل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو چھوڑ کر دوسرا حکم دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کوئی آیت مٹاتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو پھر اس کی جگہ کوئی اور اس سے بہتر لاتے ہیں۔ اب اس کی طرف آئیں کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا جو ٹاپک ہے یہ صرف ہماری شریعت میں ہے یا ہم سے پہلے بھی والی شریعت میں بھی ہوا تھا؟ جیسے مثلا دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کے بیچ میں بہت سے انبیاء اور بہت سے رسل آئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 313 رسل اور 1,24,000 تقریباً نبی آئے ہیں۔ تو کیا ان میں بھی شریعت میں رد و بدل ہوا ہے؟ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم ہوا ہے؟ تو ہاں، اس کا تعلق دوسری جو پہلے والی شریعت تھی اس کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جو پہلے ادیان تھے، سابقہ ادیان، پہلے والے دین جو ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مٹایا؟ یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شروع سے جو شریعت دی گئی تھی وہی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک چلتی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایک بہترین حکم کیوں نہیں دیا یا ایک ہی حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب پہلے ہی میں آپ کو دے چکی ہوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں لوگ اتنے ڈیولپ نہیں تھے، اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، اتنی ان کی سوچ وسیع نہیں تھی۔ آہستہ 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 انسانوں نے ترقی کی ہے۔ آپ خود سوچیں، جو ترقی آج کے وقت میں ہوئی ہے، جو ٹیکنالوجی، جو اے آئی کا دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور جو آج آیا ہے، آپ خود سوچیں جو سائنس آج سوال کر رہی ہے، آج تحقیقات کر رہی ہے، کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی تھا؟ بالکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت، حضرت نوح علیہ السلام کا وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت، یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت، اس وقتوں میں تبدیلیاں رہی ہیں۔ ان میں لوگوں کی سوچنے کی صلاحیتیں، ان کے بولنے کی صلاحیتیں، ان کی تلاش کرنے کی صلاحیتیں مختلف اور آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہوئی ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی بنایا ہے۔ ہم انسان پہلے دن ہی بھاگنا دوڑنا شروع نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے شروع سے تیار نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ تیار کیا جاتا ہے، الگ الگ طرح سے۔ پہلے اس کو بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑا اٹھنا، پھر وہ 2 قدم چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، 2 قدم چلتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے، ہم اس طرح تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے، اس وقت کے لوگوں کی مینٹلٹی کے حساب سے، اس وقت کی سوچ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات لوگوں کی آسانی کے لیے دیے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کچھ نہیں جانتا یا ہمارے اللہ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو تھوڑی بات غور سے سنیں اور سمجھیں یہ سابقہ ادیان کے ساتھ، پہلے دینوں کے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ، پہلی وجہ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو، احکامات کو خوب سے خوب تر اوپر اٹھایا اور ترقی کے اوپر ترقی دی۔ دوسری یہ اس لیے کیا کیونکہ پاک اور ناپاک الگ ہو جائیں۔ جب ایک نبی آئے، ایک رسول آئے، اس کے بعد اس قوم نے اس کو مکس کر دیا، ان کو ملا دیا، اس میں گڑبڑ کر دی، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دوسرا کوئی رسول بھیجا اور انہوں نے اس ملاوٹ کو جو انہوں نے ملا دی تھی وہ الگ کر دیا اور پاک اور ناپاک کو الگ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اور بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے والا دین
اور ہمارے دین میں جو کچھ فرق رکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ باتیں ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو ملا دیا تھا، مکس کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس کو انہی احکام کے ذریعے یا ان سے بہتر احکام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اور نکھارا ہے، اپنی شریعت کو پاک کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ناسخ اور منسوخ کرتے ہیں آیات کو یا احکام کو، کیونکہ ان میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ہمارے سوچنے کی، ہماری ترقی کے حساب سے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم آیتوں کو ناسخ اور منسوخ کر سکتے ہیں، یا جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کا کیا بنا؟ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں آج کے وقت میں، وہ قرآن کے پڑھنے سے منسوخ نہیں ہوئی، وہ قرآن میں موجود ہیں۔ صحیح ہے؟ دوبارہ سنیں، قرآن کے پڑھنے سے آیات منسوخ نہیں ہوتی، قرآن کی حکمت سے، اس کے ایجاز سے، اس کے وہ جو ایک ترکیب ہوتی ہے قرآن کی، اس حساب سے آیات ختم نہیں ہوتی، ان کی جو جگہ ہے وہ وہیں پر قائم ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ آیات منسوخ ہیں۔ دوسری پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ جائے کہ اگر ایسی بات ہے کہ آیات کو ہم منسوخ یعنی ختم کر سکتے ہیں، تو ہمارا مطلب ہے ہم قرآن کا جو حصہ چاہیں ختم کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوا بھی ہے، ایسا کیا گیا ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ پہلے ادیان کو آپ تھوڑا سائڈ میں رکھ لیں، کیونکہ اس وقت جو ناسخ منسوخ ہونا تھا وہ سب ہو چکا ہے۔ اب ہماری اپنی آخری شریعت ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ صرف تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسان اس کے اندر آ جاتے ہیں، تمام کے تمام، ان تمام انسانوں کے لیے آج کی شریعت ہے۔ اس شریعت میں ہم اپنے حساب سے کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اس اسلامی شریعت میں ناسخ اور منسوخ میں 3 گروہ اٹھے ہیں، 3 گروہ۔ ایک گروہ نے کیا کیا؟ ایک گروہ اٹھا اور اس نے کہہ دیا کہ کوئی بھی آیت ناسخ نہیں ہے، کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، کوئی بھی آیت مٹائی نہیں گئی اور کوئی بھی آیت اس کی جگہ پر نہیں ہے، بلکہ ہر آیت جو بھی قرآن پاک میں ہے وہ موقع اور محل کے حساب سے دوبارہ اس پر حکم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں نے جیسے شراب کی آپ کو مثال دی، تو اگر مصلحت کے اعتبار سے شراب میں فائدے ہوئے اور اس میں نقصان زیادہ ہوا، گناہ زیادہ ہوا، تو فائدے ہم لے سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جو آیات منسوخ ہو چکی ہیں، تفاسیر ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، تو واقعی وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور دوسرا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، یعنی آپ جس آیت کو چاہیں ناسخ کر سکتے ہیں، جس آیت کو چاہے اس کی جگہ پر منسوخ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو پورے مکی دور کو، مکی قرآن کو، کتنا زیادہ 10 سالوں میں قرآن نازل ہوا تھا، اس پورے کے پورے مکی قرآن کو منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ مدنی قرآن جو مدینے میں نازل ہوا اس کو ناسخ کر دیا۔ یہ بھی پوائنٹ سراسر غلط ہے، ہمیں اس ٹاپک میں بہت احتیاط کرنا ہے۔ اور جو تیسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ بعض کو نسخ کر دیا گیا تھا، بعض آیات کو منسوخ کیا گیا تھا، پھر ان کی جگہ پر اور لایا گیا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض آیات قرآن پاک میں آج بھی ایسی ہیں جو منسوخ کے درجے میں آتی ہیں، اور وہ تقریباً 5 ہیں، تقریباً 5۔ انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گی تو ہم تفصیل سے ان آیات کو دیکھیں گے کہ یہ آیت اس حکم کی وجہ سے، یعنی ناسخ بھی قرآن میں موجود ہے اور منسوخ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جیسے اگر ہم نے ایک بلڈنگ گرا دی تو وہ بلڈنگ موجود نہیں ہوتی، اس کی جگہ ہم دوسری بلڈنگ لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جب قرآن کی ایک آیت منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے ختم ہو جاتی ہے، تلاوت کے اعتبار سے نہیں، حکم کے اعتبار سے، تو وہ قرآن میں اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے، اگر وہ قرآن میں اپنی جگہ موجود نہ ہو، سمجھیے گا بات کو، اگر وہ قرآن میں اپنی جگہ موجود نہ ہو، جو آیت منسوخ ہو چکی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے؟ یعنی دونوں کا ہونا لازمی ہے،
کہ پہلے یہ تھا اب یہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ ہے، اور وہ چیزیں آپس میں کنیکٹ بھی ہوں، آپس میں ملیں بھی۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آپ گہری تحقیق کریں، جتنا ہو سکے اتنا سیکھیں، بالکل انکار بھی نہیں کرنا، اپنے حساب سے وسعت بھی نہیں دینی کہ یہ بھی ناسخ، یہ بھی منسوخ، یہ بھی منسوخ، یہ بھی منسوخ، اس کو بھی ہٹا دو، اس کو بھی ہٹا دو، ایسا نہیں کرنا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور بالکل انکار بھی نہیں کرنا، بلکہ بیچ بیچ میں رہنا ہے، صحیح سے سوچ سمجھ کر دیکھنا ہے کہ کون سی آیت ختم ہو چکی، کس اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور کون سی آیت ہے جو ہم نے اس کی جگہ پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ تقریباً 5 ہیں، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آتی رہیں گی تفسیر میں، ہم ان کو غور کے ساتھ سمجھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یعنی یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ جو آیت، جو حکم چاہے بھیجے اور جو حکم چاہے نہ بھیجے، جو چاہے ختم کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ پتہ نہیں تھا، صحیح علم نہیں تھا کہ پہلے غلط بھیج دیا پھر بعد میں یہ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط نہیں بھیجا۔ وقت کے حساب سے، مصلحتوں کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، ذہنیت کے حساب سے، ٹیکنالوجیز کے حساب سے، ترقی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آیات کو بھیجا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی شخص اگر قدرت رکھتا ہے اور وہ مٹا بھی نہ سکے تو وہ کیسی قدرت؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 107 میں، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمام ملک، تمام بادشاہی، تمام سلطنت، تمام اختیارات اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو آیت چاہے بھیج دے، جو چاہے اٹھا لے، جو چاہے مٹا دے، جو چاہے حکم کے حساب سے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ انشاءاللہ آیت نمبر 108 کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔